بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز ناظرین، حافظ محمد فہد کی طرف سے آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ معزز ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر کٹر پراپرٹیز کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ معزز ناظرین، آج کی جو ہماری ویڈیو ہے یہ کنگڈم ویلی کے حوالے سے ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس کی لوکیشن کے بارے میں بتاتا چلوں کہ آپ M2 موٹر وے جو اس پر جو چکری انٹرچینج آتا ہے، چکری انٹرچینج سے جب آپ اتریں گے تو آپ رائٹ سائڈ پر، یعنی جس سائڈ پر آپ کا چکری گاؤں ہے، آپ اس سائڈ پر جائیں گے تو آپ میکسیمم 4 سے 5 منٹ کی مسافت کے بعد آپ اس پروجیکٹ کو ایکسیس کر لیں گے۔ اور اس کی اگر میں NOC کے حوالے سے بات کروں تو NOC آپ کو پتہ ہے کہ NOC کسی بھی پروجیکٹ کے اندر بہت ضروری ہوتا ہے اس کا دیکھنا۔ NOC کا مطلب نان آبجیکشن سرٹیفکیٹ۔ میں اس کو آسان الفاظ میں سمجھاؤں تو یہ حکومت کی جانب سے ایک NOC دیا جاتا ہے، ایک سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے کہ یہ جو مینجمنٹ ہے، جو ڈیولپر ہیں، وہ اس پہ ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں، ڈیلیوری دے سکتے ہیں، یعنی ان کو حکومت کی طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی۔ اب آ جاتے ہیں اس کی ڈیولپمنٹ کی طرف۔ یاد رکھیے، آپ نے جب بھی سرمایہ کاری کرنی ہے، جب بھی کسی جگہ آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو آپ نے ڈیولپمنٹ کو ضرور ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ دیکھیے، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ صرف NOC دیکھ لیں، اس کے بعد آپ آنکھیں بند کر کے انویسٹمنٹ کر لیں۔ جب بھی آپ نے سرمایہ کاری کرنی ہے تو آپ نے ڈیولپمنٹ ضرور دیکھنی ہے۔ دیکھیں کتنے ایسے پروجیکٹ ہیں جنہوں نے 200-400 کنال کا NOC لیا، اس کے بعد وہ فراڈ کر کے بھاگ گئے، لوگوں کا اربوں روپے لوٹ گئے۔ لیکن آپ نے جب بھی سرمایہ کاری کرنی ہے تو 2 چیزوں کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ پہلی چیز کہ مینجمنٹ کے پاس، سوسائٹی کے پاس لینڈ ہے یا نہیں، ان کے پاس لینڈ کتنی ہے اس کی آپ نے ویریفیکیشن کروانی ہے۔ اس کے علاوہ ڈیولپمنٹ کس رفتار سے ہو رہی ہے۔ اگر لینڈ بھی موجود ہے، ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے اور NOC اگر انڈر پروسیس بھی ہے تو آپ آنکھیں بند کر کے اس میں انویسٹمنٹ کر لیں، آپ کا پیسہ ڈوب نہیں سکتا وہاں پر، بشرطے کہ آپ نے ایک اچھے کنسلٹنٹ اور ریئل اسٹیٹ جو ایجنٹس ہیں ان کے ساتھ آپ نے انویسٹمنٹ کی ہو۔ تیسری چیز یہ، اب اس کی میں اگر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کروں تو اس کا جو ڈیولپمنٹ، اس کا جو مین گیٹ ہے، مین انٹرنس ہے، وہ بالکل تکمیل کے آخری مراحل میں ہے۔ اس کے علاوہ مین بولے وارڈ جو ہے وہ بھی تقریباً مکمل ہو چکی ہے۔ اور اس کے اندر ایک ایسا کنسیپٹ مینجمنٹ لے کر آئی ہے کہ میں اس پر ان کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں۔ اس کی جو اسٹریٹ لائٹس کے جو پول ہیں، ان ایک ایک پول پر انہوں نے سولر پلیٹس لگا دی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر یہ اس کا بہت زیادہ فقدان ہے لائٹس کا، بجلی کا، تو اس کا مسئلہ انہوں نے پہلے دن سے حل کر لیا۔ اس پر میں ان کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں۔ یہاں پر ان کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، وہاں پر میں یہ اپنا احتجاج بھی اور اپنے تحفظات کا اظہار بھی ضرور کروں گا کہ جو اس کا ابھی تک میپ انہوں نے ریویل نہیں کیا، میپ کو بھی مینجمنٹ کو چاہیے کہ وہ جلد سے جلد میپ کو ریویل کرے۔ اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ آنے والے 2 سے 4 مہینوں کے اندر، آپ کو پتہ ہے ابھی انٹرم گورنمنٹ ہے اور اس کے اندر کچھ معاملات جو ہیں وہ رک جاتے ہیں، تو جیسے ہی انشاءاللہ نیا سیٹ اپ آئے گا تو ان کے معاملات بھی جو ہیں وہ سارٹ ہو۔ اب اگر اس کی سیوریج کی بات کی جائے، انڈر گراؤنڈ الیکٹریسٹی کی بات کی جائے تو اس پر بھی پراپر کام شروع ہو چکا ہے۔ اسی طرح جو واٹر فلٹریشن پلانٹ ہے وہ بھی انڈر کنسٹرکشن ہے اور ایک بیلٹنگ اس کی ہو چکی ہے اور انشاءاللہ 2024 کے اندر ہی اس کی جو اگلی بیلٹنگ ہے وہ انشاءاللہ متوقع ہے۔ پتہ چلوں، ایک بات کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، جب بھی آپ نے انسٹالمنٹ پر کوئی پلاٹ پرچیز کرنا ہے، فائل لینی ہے، تو آپ نے اپنے ذہن سے شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کا جو کنسیپٹ ہے وہ نکال دینا ہے پہلے دن ہی سے۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ لوگ لالچ کرتے ہیں کہ بھائی آج ہم فائل لیں گے اور 2-4 مہینے کے بعد ہم فائل پرافٹ میں بیچ دیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ انسٹالمنٹ پر جب بھی آپ فائل لیں گے تو اس میں اصل میں بس ڈیلر بھی آپ لوگوں کو غلط گائیڈ کرتا ہے اور آپ لوگ لالچ میں ہوتے ہیں، تو اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ جب تک لالچی زندہ ہے تو نوسرباز جو ہیں وہ اپنی دیہڑی لگاتے رہیں گے۔ تو اس لیے آپ نے لالچ نہیں کرنی۔ آپ نے جب انسٹالمنٹ پر آپ نے کوئی پلاٹ پرچیز کرنا ہے، فائل پرچیز کرنی ہے، تو آپ نے کم سے کم 4 سے 5 سال اپنے کنسیپٹ میں آپ نے رکھنا ہے کہ اور آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ بھائی آپ اس کی جو پیمنٹ ہے وہ آپ نے پوری کرنی ہے۔ دیکھیے، یاد رکھیے، جب آپ کی فائل بیلیٹڈ ہوتی ہے تو اس میں تھوڑی سی بہتری آتی ہے، پھر جب وہ پوزیشن کی طرف جاتی ہے تو پھر اس میں ایک اچھا خاصا جمپ آتا ہے۔ پھر پوزیشن کا مطلب یعنی جب آپ کا پلاٹ ریڈی فار کنسٹرکشن ہوتا ہے، اس کے بعد پھر جب وہاں پہ پراپر آبادی آتی ہے تو پھر اس میں ایک اور جمپ آتا ہے۔ تو اس طرح انسٹالمنٹ والے جو پلاٹ ہوتے ہیں
ان میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کی جو پراپرٹی ہے، آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ ملٹیپلائی ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں اس کی جو فریش بکنگ ہے، اس کے جو پیمنٹ پلان ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ اس میں اگر جنرل بلاک کی میں اگر بات کروں تو اس میں 5 مرلہ کا جو اس وقت فریش بکنگ ہو رہی ہے وہ 5 مرلہ کی 14,45,000 سے اس کی ٹوٹل کاسٹ آف لینڈ ہے۔ 1,25,000 اس کی جو ہے وہ ڈاؤن پیمنٹ ہے، اور تقریباً 18,500 روپے اس کی ماہانہ قسط بنتی ہے، اور ہر 6 مہینے کے بعد آپ کی ایک بڑی قسط آئے گی۔ اسی طرح پھر 7 مرلے کا جو پلاٹ ہے وہ ٹوٹل اس کی کاسٹ آف لینڈ جو ہے وہ 22 لاکھ ہے، اور 1,30,000 سے جو ہے وہ اس کی 1,36,000 اس کی ڈاؤن پیمنٹ بنتی ہے، اور اسی طرح 1,36,000 اس کی کنفرمیشن بنتی ہے۔ ماہانہ اس کی قسط جو ہے وہ تقریباً 25,000 بنتی ہے، اور ہر 6 مہینے کے بعد آپ نے ایک بڑی قسط دینی ہے۔ تو یہ اس کا پیمنٹ پلان اس طرح چلے گا، 4 سال کا انسٹالمنٹ پلان ہے۔ تو مزید اگر آج یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے، اس کو لائک شیئر کریں، چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے، میرے ٹک ٹاک اور فیس بک اکاؤنٹ کو فالو بھی کیجئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔